ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان 10 پن بالنگ کے حوالے سے اور پاکستان میں کس قدر اس گیم کو کھیلا جاتا ہے اور ابھی جو پاکستان میں اس کے ایونٹس ہو رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں, ان فیوچر کون سے ایونٹس آنے والے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الرحمان صاحب, صدر ہیں پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن کے, اور رانا شہزاد صاحب نیشنل پلیئر ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد, جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ دیکھنے والے کو تو لگتا ہے بہت آسان سی گیم ہے, لیکن ہے کافی مشکل ہے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں کوئی رول پلے کریں یا متعلقہ ڈپارٹمنٹس رول پلے کریں تو پاکستان جو اس وقت رینکنگ میں آئی تھنک 32 نمبر پر یا 30 پر ہے, تو وہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 137 ممالک میں یہ گیم کھیلی جاتی ہے, مطلب اس کی پاپولیرٹی تو بہت ہے, اس کو لوگ جانتے بھی بہت ہیں. پاکستان میں بھی اس کی بڑی پاپولیرٹی ہے, لوگ اس کو کھیلتے ہیں. اس میں آپ کے میڈیا کی ٹیمز بھی, ہم جب ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ہمارے نیشنل لیول کے, اس میں میڈیا کی ٹیمز بھی ہوتی ہے, اس میں ڈیف کی ٹیمز بھی ہوتی ہے, خواتین بھی ہوتے ہیں, نوجوان بھی ہوتے ہیں, مطلب ایج بریکٹ کی بھی ہوتی ہے. پھر ہماری لیگز ہو رہی ہوتی ہیں نیشن وائڈ ہر سال, وہ بھی کھیلتے ہیں. تو اس سے ہمیں حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے اعجاز صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنا کلب ہو ہمارا, ٹھیک ہے, جہاں پہ پروفیشنل کوچز ہوں جو آگے ٹریننگ دے. یہاں تو ہمارے پاس اس کے لیے ہمیں بال چاہیے تو وہ بھی یہاں نہیں ملتی, جوتے چاہیے تو وہ بھی یہاں نہیں ملتے, وہ بھی ہمیں باہر سے جا کے منگوانے پڑتے ہیں, اور بال تو اسپیشلی آپ کو جا کے ڈرل کروانی پڑتی ہے آپ کے ہاتھ کے حساب سے. اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, کلب ہوگا, کوچ ہوگی, چیزیں ہوں گی, تو یہ پھر مزید بہتر ہوگی کہ مزید لوگوں کو. اچھا, کلب کا بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس کلب نہیں ہے, تو یہ یہاں پر بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس ہے. اعجاز الرحمان صاحب, تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا گورنمنٹ سے کہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے یا اس کو بہتر طریقے سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ان کو کوئی پرپوزل دیا ہو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو, منسٹری کو, کہ بھائی اس پر کچھ کام ہو سکتا ہے؟ کوئی بات چیت ہوئی آپ کی جب سے آپ پریزیڈنٹ بنے یا اس سے پہلے کبھی؟ نہیں, اس سے پہلے بھی جو ہے نا رابطہ کیا ہوا تھا, اور ایگزیکٹو کمیٹی جو ہماری اسپورٹس بورڈ کی ہے انہوں نے اپروول بھی دیا ہوا تھا کہ یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس میں جو ہے نا بالنگ ایلے بننا چاہیے. پھر دوبارہ جو ہے نا یعنی کہ 2 دفعہ ہمیں اپروول ملا ہوا ہے ایگزیکٹو کمیٹی سے. ابھی صرف یہ کہ ہینڈ اوور کرنا ہے جگہ, مگر ابھی تک جو ہے نا ہینڈ اوور نہیں ہوا. اور ابھی ریسنٹلی میں نے پروپوزل ان کو دیا ہوا ہے کہ یہ کر لے, کیونکہ اس کو اپروول مل گیا ہوا ہے لیکن ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا. ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا. تو اس میں جو ہے نا جو مین معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر اسپورٹ بورڈ میں بالنگ کلب بن جائے تو اگر ہم چھوٹا سے چھوٹا ایونٹ بھی کروائے نا تو اس میں 40 سے 50 ممالک جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم ورلڈ کپ ادھر لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں وہ جو سپورٹس ٹورزم ہے نا وہ میرے خیال میں دنیا میں بڑے ممالک میں جو ہے نا وہ ہے, یعنی کہ پاکستان میں جو ہے نا یہ بڑا ایزیلی ہو سکتا ہے. صرف یہ نہیں کہ بالنگ کے علاوہ اور بھی جو ہے نا چیزیں ہیں, مگر یہ کہ ہم ایک راستہ جو ہے نا وہ دکھا دے کہ بھائی اس طرح جو ہے نا آپ نے چلنا ہے اور سپورٹس کو جو ہے نا پروموٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کل جو ہے نا سپورٹس ٹورزم یعنی کہ اس میں اتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, مگر اس طرف جو ہے نا کوئی آئے نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپورٹ بورڈ آپ صبح بھی جائے تو بس اپنے واک کے لیے جو ہے نا لوگ آتے ہیں اور دیٹس اٹ, اور کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. اچھا, سپانسرشپ وغیرہ مل جاتی ہے اس کی جب آپ ایونٹس کرواتے ہیں؟ مل جاتی ہے, مگر باقی بہت سارے گیمز کے ہمارے ساتھ لوگ آتے ہیں یار, بہت مسئلہ ہوتا ہے. کرکٹ پر تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, کوئی چھوٹی سے چھوٹی لیگ ہو, کوئی ٹورنامنٹ کروائیں تو آسانی سے سب ارینج ہو جاتا ہے. دیکھیے ہم جتنے بھی ایونٹس ہم کرواتے ہیں نا تو اس میں تقریباً مور دین 5 لیکس جو ہے نا ہم کیش پرائز دیتے ہیں, تو ہم مینیج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یا تو ہم جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں انٹری فیس. اچھا, حکومتی سرپرستی اور متعلقہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی کتنی سرپرستی ہے؟ فنڈز وغیرہ ملتے ہیں؟ دیکھیے ان کا فنڈز, اور جو فنڈز ملتے ہیں وہ کافی ہیں اس کے لیے؟ فنڈز ملتے ہیں مگر وہ جو ہے نا کافی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ایونٹس جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرا جو ان کا پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا. لیکن اکثر رپورٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فنڈز ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہی بہت کم ہے باقی گیمز کے لیے, لیکن جو ان کی باڈی بیٹھی ہوتی ہے, جیسے آپ پریزیڈنٹ ہیں, وہی لوگ سارا ختم کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیں ہمارے تو جتنی بھی چیزیں ٹھیک ہے آڈٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جتنی بھی ایونٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروپوزل ہم نے دیا ہوا تھا بالنگ کلب کے لیے, ٹھیک ہے, اب میں کچھ چیزیں ایسی کہ ادھر بتا نہیں سکتا, مگر ہم
میں اگر یہ جگہ مل جاتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے. آپ بتاتے نہیں ڈی جی اسپورٹس کو؟ یہ نہیں بتایا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ نا کہ ڈی جی اسپورٹس اب جو ہے نا وہ بھی ابھی نئے آئے ہوئے دیکھیں, اور معاملات جو ہے نا وہ ہونے چاہیے کہ جن کو اسپورٹس کے بارے میں جو ہے نا پتہ ہونا. اب میں اسپورٹس مین ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ بھائی میں نے بالنگ کے لیے کیا کرنا ہے اور کس طرف لے کے جانا ہے. تو اب عام بندہ جو ہے نا اگر آ جائے اور وہاں پہ جو ہے نا ان کو اسپورٹس کے بارے میں پتہ نہ ہونا تو وہ اس کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے, کیونکہ مہینے کا انتظار کرنا ہے نا, مہینہ کب ختم ہو, ٹیکنیکل جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا اسپورٹس بورڈ کا جو ایریا ہے یہ تقریباً 128 ایکڑ ہے. ٹھیک ہے, 128 ایکڑ جو ہے نا یعنی کہ آپ خود دیکھ لیں بہت بڑا کیا ادھر ہوتا ہے, کون سی معاملات ہوتے ہیں. کچھ ایسے ایونٹس نہیں ہوتے جو ریگولر چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ جو ڈی جی صاحب ہے انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہوا ہے اور وہ جو ہے نا بڑا زبردست لیا ہے کہ جتنے سرکاری سکولز کالج یونیورسٹیز ہیں نا ساروں کو جو ہے نا انہوں نے ٹریک سوٹس دیے. پھر ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا فری ہے, یعنی کہ فری آف کاسٹ آپ آ کے جو ہے نا اپنے ایونٹس کروا سکتے. تو یہ جو ہے نا ان کو میں داد دوں گا. ظاہر ایک چیز آپ نے اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے, 128 ایکڑ پر محیط, یہ اتنی بڑی آپ نے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہے یہاں پر, تو وہاں پر پلیس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ان کو دستیاب ہونی چاہیے آسانی سے. اس کی جو کٹ ہوتی ہے شہزاد, باقی کرکٹ کی کٹ ہوتی ہے, ہاکی کے پلیئرز کی کٹ ہوتی ہے, فٹ بال کے پلیئرز کی کٹ ہوتی ہے, اس کی کٹ بھی اسپیشل کٹ ہوتی ہے اور پاکستان میں دستیاب ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بس کھیل رہے ہوتے ہیں. جتنے ہم نیشنل پلیئر ہیں, انٹرنیشنل پلیئر ہیں, سب کی اپنی کٹ ہے اور سب نے موسٹلی لوگوں نے کوچنگ لی ہوئی ہے باہر سے نا. ٹھیک ہے. اور اس میں بالنگ شوز علیحدہ ہوتے ہیں, آپ کی بال علیحدہ ہوتی ہیں, آپ کا بیگ علیحدہ ہوتا ہے. اچھا, وہ اسپیشل اس کے لیے بنائے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ عام جوتوں سے کھیلیں نا تو اس میں جب آپ بال تھرو کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا سارا لوڈ آپ کی باڈی پہ آتا ہے, آپ کے گھٹنوں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کی فٹنس پہ چاہیے, آپ گر سکتے ہیں نا. تو اگر آپ کے جوتے وہی پراپر جوتے ہوں گے, تھوڑے سے اسکٹ کرتے ہیں, اسکٹ کریں گے تو آپ کا لوڈ اس پہ کم آئے گا اور آپ گریں گے نہیں, اچھے طریقے سے کھیل سکیں گے. اس کی بھی جو مطلب ہم پلیئر ہیں, ہم پراپر اس کی ایکسرسائزز کرتے ہیں, فٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ وہ دیکھنے میں تو ہے ایزی لیکن یہ ٹیکنیکل گیم ہے نا. اچھا, ایک پروفیشنل پلیئر کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, اپنی ایکٹیویٹیز کو کیسے مینیج کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں پروفیشنل پلیئر کا تو ہر بندے کا جو ہے نا وہ تو اپنا ہے, مگر یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہے نا اس کے ساتھ ضروری ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنے مسلس کو فٹ رکھیں, کیونکہ یہ بال جو ہوتے ہیں نا اس کا عام جو ہے تقریباً 6 پاؤنڈ سے لے کے نا 16 پاؤنڈ تک جو ہے نا اس کا ویٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا پھر ظاہر بات ہے آپ کو جو ہے نا کھانا پینا اور سارے سلسلے سے پروٹین ٹائپ جو ہے نا وہ کھانی ہوتی ہے کہ آپ کے مسلز بھی جو ہے نا وہ بنے. اور اب میں بذات خود جو ہے نا میں 16 پاؤنڈ سے کھیلتا ہوں تو وہ بڑا ہیوی ہوتا ہے. تو اب 16 پاؤنڈ جو ہے نا بال کا جو ویٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ نا کہ آپ جب بال وغیرہ جو ہے نا جو سب سے کم ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ 6 پاؤنڈ کا ہوتا ہے, جو بچے زیادہ سے زیادہ 16 پاؤنڈ. آپ کس سے کھیلتے ہیں؟ 16 سے. اور اس میں دوسرا یہ ہے نا کہ جو بالز ہمارے ہوتے ہیں نا وہ اپنا جو فنگر ہوتے ہیں نا اس کے مطابق جو ہے نا بال میں ہول کرنے پڑتے ہیں. تو وہ جو پروفیشنل پلیئرز ہیں نا اور بال ان کے پاس آ جائے تو وہ انگلیوں کے میجرمنٹ کر کے نا تو وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. پھر آپ سوئنگ بھی کر سکتے ہیں اور جس سٹائل سے آپ نے کھیلنا ہوتا ہے تو وہی جو ہے نا آپ اڈاپٹ کر لیتے ہو. بہت بہت شکریہ اعجاز الرحمان صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ شہزاد آپ کا. آج ہم نے بات کی ہے 10 پن بالنگ کے حوالے سے. ان کے فیڈریشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کس طرح سے یہ گیم کھیلی جاتی ہے, پاکستان میں کس پیمانے پر کھیلی جا رہی ہے, اس کے کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں اور اس کے کون سے چیلنجز درپیش ہیں, اس پر بات کی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.